السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اسٹے ان مائی آرمز ناول، جو کہ تحریر ہے ہنا اسد کی۔ قسط نمبر ہے 28۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھیں کھلی تو اظہار نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں مسل کر اچھے سے کھولیں۔ زاریہ بلیک اور سکن سوٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر زاریہ پر پڑی، اس کے نکھرے نکھرے تر و تازہ دلکش سراپے کو دیکھ کر وہ وہیں تھم سا گیا، اور پھر بڑی فرصت سے اس کو تکنے لگا۔ اس کے بال بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھے، جو اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کلر اس کی گوری رنگت پر بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ وہ ایسے ہی مبہوت سے اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے بستر سے اٹھا اور ٹراس کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں کھڑی بال بنا رہی تھی، آئینے میں اس کو اپنے عین پیچھے کھڑے دیکھ کر گھبرا کر یکدم پیچھے مڑی اور اس سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، اظہار نے اس کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور اس کی گرد بازو حمائل کر کے اس کو اپنے بہت قریب کر لیا۔ اتنا زیادہ قریب کہ اظہار کی گرم سانسیں اس کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اظہار بے خود سا اسے دیکھے جا رہا تھا، تبھی ان کے کمرے کا دروازہ زور سے بجا۔ دستک کی آواز پر زاریہ یکدم ہوش میں آئی اور تیزی سے اس کے بازوؤں کے حلقے سے نکل کر بیڈ کی طرف بھاگی اور دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح اوڑھ لیا۔ زاریہ بیٹا، ناشتہ؟ فاضلہ خاتون جو اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تھیں، اظہار کو زاریہ کے روم میں دیکھ کر ان کے باقی کے الفاظ ان کے منہ میں ہی دم توڑ گئی۔ معذرت، میں ایسے ہی آ گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم یہاں ہو، فاضلہ خاتون نے کچھ لمحے رک کر کہا۔ سوری آنٹی، معذرت تو مجھے کرنی چاہیے، آپ ایسا مت کہیں، مجھے آپ کو اپنی آمد کا بتانا چاہیے، بس رات میں فری ہو گیا تو سوچا کہ… اظہار نے کان کھجاتے ہوئے خجالت سے کہا۔ ارے اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں، جتنا یہ گھر زاریہ کا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے، میرے بیٹے کی طرح ہوں، جب چاہے مرضی آؤ، بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ تم یہاں آئے۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں، انہوں نے شفقت بھرے انداز میں کہا، اور زاریہ کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھتے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے باہر نکل گئی۔ وہ مطمئن ہو گئی تھیں کہ زاریہ اس شادی سے خوش ہے۔ ان کے باہر نکلتے ہی اظہار نے زاریہ کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ زاریہ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بوکھلا کر رہ گئی۔ اظہار پلیز شاور لے لیں، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے اظہار کی بولتی نگاہوں سے بچنے کے لیے سٹ پٹا کر نظریں جھکاتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ آئیں پھر دلائیں شاور۔ وہ اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے واش روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں ابھی ماما کو آواز لگاتی ہوں، کہتی ہوں انہیں دیکھیں آپ کا داماد پلس بیٹا کیسی فرمائشیں کر رہا ہے، زاریہ نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ لگا دو آواز، میں بھی کہہ دوں گا، ماما آپ کی بیٹی بہت تنگ کرتی ہے، اپنے مجاز خدا کی کوئی بات نہیں مانتی۔ وہ اس کی گردن میں اپنی باہوں کا ہار بناتے ہوئے زمانی انداز میں بولا۔ آپی؟ باہر سے علینا کی آواز سن کر اظہار برا سا منہ بناتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زاریہ مسکرا کر رہ گئی اور علینا کی بات سننے کے لیے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ گڈ مارننگ آپی۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو، دراصل باہر آپ کی ساس اور سسر آئے ہیں، آپ کو مکلاوے کی رسم کے طور پر واپس لے جانے۔ آپ کی ساس کی شکل سے لگتا ہے آپ کے سسر انہیں زبردستی گھسیٹ کر اپنے ساتھ لائے ہیں۔ علینا کی اطلاع دینے پر زاریہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ اظہار پتہ نہیں نرگس بیگم سے پوچھ کر یہاں آیا تھا یا نہیں، اگر نہیں تو وہ ضرور کوئی نیا بھونچال مچانے آئی تھی۔ اظہار کے ساتھ آتی ہوں، تم جاؤ پلیز، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کتنا ڈرتی ہیں آپ ان سے، بھوتنی تھوڑی ہیں، وہ کھا نہیں جائیں گی آپ کو، بی بریو آپی۔ اس نے زاریہ کی ڈھارس بندھائی۔ جب تمہاری ساس کرے گی نا تب پتہ چلے گا، زاریہ نے خفکی سے کہا۔ ہم اس پرنس کی پرنسس بنیں گے جس کی ایسی کھڑوس مدر ہی نہ ہو، علینا نے فرضی کالر اچکا کر کہا۔ دیکھ لیں گے، وہ دن بھی اب دور نہیں، زاریہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ ویسے ایک بات کہوں، علینا نے رازدارانہ انداز میں آہستگی سے پوچھا۔ زاریہ نے سوالیہ انداز میں ابرو اچکائیں۔ ویسے واقعی آپ کی ساس کسی بھوتنی سے کم نہیں، وہ اپنی مسکراہٹ دباتی ہوئی بولی۔ شرم کرو، بڑی ہیں وہ۔ زاریہ نے اسے گھرکا تو وہ ہنستے ہوئے واپس چلی گئی۔ گزشتہ دنوں میں عامر خانزادہ دل میں اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ ازمئی نے کتنی بار اس کے کھوئے کھوئے سے چپ رہنے کا سبب پوچھا، مگر وہ مسکرا کر ٹال گیا۔ ان دنوں میں اس کا کسی کام میں جی نہیں لگ رہا تھا، دل کتنا منتشر سا تھا، ذہن سوچے چلا جا رہا تھا، دماغ اس سے سبب پوچھ رہا تھا۔
دل چاہ رہا تھا سب چھوڑ کر اس پری رخ کے سامنے جا کر رکے، پوچھے جا کر اس سے کہ وہ بھی اتنی ہی بے قرار ہے جتنا کہ وہ، کیا اس کی طرح بے چینی نے اسے بھی گھیر رکھا ہے؟ شب تاریخ فقط اس کے حصے میں آئی ہے یا وہ بھی اسی کیفیت کا شکار ہے؟ اور آج پھر وہی اپنے ڈھیر سارے سوالات کا انبار لیے وہ اس کے راستے میں جا رکا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ اس کی گاڑی انہیں راستوں سے ہوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ جب عامر خانزادہ نے اس کا راستہ روک دیا تو وہ بھی چونک سی گئی تھی، مگر اخلاقیات نبھاتے ہوئے گاڑی سے نکل آئی۔ آپ گھر آئیے، میں آپ کو اپنی امی سے ملواتی ہوں۔ میں نے ان سے آپ کا ذکر کیا تھا کہ کیسے اس دن آپ نے میری مدد کی تھی۔ اس لمحے عامر خانزادہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے آپ کے سوا کسی اور کو دیکھنے کی چاہ نہیں تو؟ کس قدر پرفسوں لہجہ تھا، وہ ٹھٹکی تھی مگر پھر شاید اخلاقاً ہلکا سا مسکرا دی۔ بیٹا جی کتنی دیر لگے گی؟ ڈرائیور چچا نے علینا کو اس اجنبی سے بات کرتے دیکھ کر پوچھا۔ انکل بس 2 منٹ میں آتی ہوں، اس نے پلٹ کر کہا اور پھر عامر خانزادہ کی طرف دیکھنے لگی اس سے پہلے کہ وہ اس سے اجازت لیتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں؟ بالآخر وہ دل کی بات زبان پر لے آیا۔ جی بالکل، میری دوستوں نے بھی کہا ہے، ان کے علاوہ میری بہنیں اور امی بھی اکثر کہتی ہیں، اور آئینہ تو روز یہی بات کہتا ہے۔ وہ پورے اعتمادیت سے بولی جیسے اسے اپنی تعریف سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ دراصل وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس کی سوچ تھی کہ لڑکے ہمیشہ لڑکیوں کی تعریف کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں انہیں مائل کرنے کے لیے۔ اور محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا کچھ کھوجنے لگا۔ محبت؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جی محبت۔ عامر خانزادہ نے ایک گہری سانس خارج کی۔ جی محبت کی ہی بات کر رہا ہوں، اس محبت کی جس نے مجھے آپ کے سنگ باندھ دیا ہے، مجھے بے کل کر دیا ہے، میری راتوں کی نیندیں چھین لی ہیں، میرے دل کا قرار لوٹ لیا ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ آر یو میڈ؟ میں تو آپ کا نام تک نہیں جانتی، اور آپ جانتے ہی کیا ہیں میرے بارے میں؟ عامر خانزادہ۔ اس نے اپنا مکمل تعارف دیا۔ والدین حیات نہیں، میرے 4 بھائی ہیں، ایک مجھ سے بڑے ہیں جو شادی شدہ ہیں، 3 چھوٹے ہیں، ان کا نمبر ہمارے بعد آئے گا۔ مگر آپ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ آپ نے ہی تو کہا ہے میرے بارے میں جانتی نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو بھی پتہ نہیں میری امی کا، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ تم ڈرتی ہیں ان سے؟ پتہ نہیں وہ خود ڈر رہی تھی یا اسے ڈرا رہی تھی، مگر اس کے بچکانہ انداز پر اسے ہنسی آئی، مگر وہ ہنسی کو لبوں پہ دبا گیا۔ میں بزدل ہرگز نہیں، نہ ہی کسی سے ڈرتی ہوں۔ برائے مہربانی مجھ سے فضول قسم کی گفتگو سے پرہیز کریں۔ اجازت لے کر کرو گے محبت؟ اس نے پورے اعتمادیت سے پوچھا تو وہ اسے گھور کے خفگی بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ میں یہاں رک کر آپ سے مروتاً ملی تھی کیونکہ آپ نے میری مدد کی تھی، مگر یہاں رکنا شاید میری غلطی تھی۔ آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا، وہ کہتے ہوئے الٹے قدم لیتی ہوئی مڑی تھی۔ آپ ہمارے قدموں پر بند باندھ سکیں گی؟ کس قدر اعتماد سے پوچھ رہا تھا اور لبوں پر کیسی پر اعتماد مسکراہٹ تھی۔ میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ قطعیت سے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ مجھے اپنی سوچوں میں مخل ہونے سے روک پاؤ گی؟ میرے قدموں کو خود تک پہنچنے پر بلا شبہ روک پاؤ، مگر کیا اپنی سوچ اور خیالات پر پہرے لگا لو گی؟ جو ایک بار دل کی حدود میں داخل ہو جائیں انہیں چاہ کر بھی کوئی باہر نہیں نکال سکتا۔ اس کی طلسم زدہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ پھر کبھی میرے سامنے مت آنا۔ وہ تند نگاہوں سے گھورتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ بات سنو، عظمیٰ بیگم نے کچن سے نکلتے زنیرہ کو دیکھ کر دھیرے سے پکارا۔ وہ بھی ان کی آواز سن کر چپ چاپ ان کی طرف آ گئی۔ جی کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ کل شام کے بعد وہ اس کو اب نظر آئی تھی۔ نہیں کام تو کوئی نہیں۔ ایم سوری زنیرہ، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، انہوں نے کچھ توقف کے بعد نرم لہجے میں کہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی سرخ اور بوجھل آنکھیں رتجگی کی ٹکلی کھا رہی تھیں۔ ٹوٹا لہجہ اور بکھرا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ ابھی بھی کافی ڈسٹرب تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر اسے افسوس ہوا۔ آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ میری چچی جان ہیں، زبیر کی ماں ہیں، اور میں ان سے جڑے ہر رشتے کی دل سے قدر کرتی ہوں، چاہے پھر کوئی مجھے اچھا سمجھے یا برا۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ اس کو وہ پل یاد آ گئے جب اس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ عظمیٰ بیگم کے چہرے پر بھی ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ انہیں بھی پتا تھا کہ تب کیا ہوا تھا۔ اتنا پیار کرتی ہو زبیر سے؟ انہیں تعجب ہوا تھا، لیکن اس بات کی خوشی بھی ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے کو بہت پیار کرنے والی بیوی ملی تھی۔ جی، لیکن پیار سے زیادہ میں ان پر اعتبار کرتی ہوں، ان کی عزت کرتی ہوں، کیونکہ اس دنیا میں خدا کے بعد ایک وہی تو میرا سہارا، میرا سائبان ہے۔
اس نے اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو پلک جھپک کر اندر دھکیلا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ پھر بھی مجھے معاف کر دو، میں اپنے گزشتہ رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے لوگوں کو سمجھنے میں بہت غلطی کر دی۔ عظمیٰ بیگم نے اس سے اپنے گزشتہ رویے کی معذرت کی۔ انہیں بہت کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ مجھے آپ کے رویے سے کوئی شکوہ نہیں، تب حالات ہی ایسے تھے۔ آپ نے جو بھی کیا یا مجھ سے کہا وہ آپ کا حق تھا، کیونکہ جس طرح میری اور زبیر کی شادی ہوئی تھی وہ برداشت کرنا کسی بھی ماں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور ماں کا ایسے ریئیکٹ کرنا بنتا تھا۔ اس نے عظمیٰ بیگم کے پاس بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر حسانیت سے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ ان کو خاموش دیکھ کر اس نے پوچھا، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں، آپ نے اتنی زندگی گزاری ہے چچا جان کے ساتھ، کہ آپ کو ان سے محبت نہیں ہوئی؟ اس کے سوال پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ یہ محبت ہی ہے زنیرہ، جس نے آج تک مجھے ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور میں اس گھر میں موجود ہوں، ورنہ یہ جائیداد سے آگ کر دینے والی دھمکی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اگر میں چاہتی تو شادی کے بعد کسی بھی وقت شفیق سے طلاق لے سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں کر سکتی تھی، کیونکہ میں ان دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ لیکن پھر حالات نے ایسا رخ اختیار کیا اور ہم سمجھ ہی نہ پائے، اور یہ کیا سے کیا ہو گیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں نے پہلے شفیق سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر اپنے بابا کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ میری شفیق صاحب سے نہیں بنتی تھی، لیکن یہ سب تو شروع کی باتیں ہیں۔ بعد میں مجھے ان سے پیار ہو گیا تھا، اور جب زبیر پیدا ہونے والا تھا میں بہت خوش تھی۔ انہی دنوں فائزہ بھی میرے پاس آ گئی۔ شفیق اس بات سے خوش نہیں تھے، اس کی وجہ ہماری لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور ان میں اچانک ہی چڑچڑا پن آ گیا۔ وہ بات بات پر غصہ کرنے لگ گئے، اور پھر کچھ دنوں بعد ہی انہوں نے دیر سے گھر آنا شروع کر دیا۔ پھر ساری رات گھر سے باہر رہنے لگ گئے۔ میں ان کی عادتوں سے تنگ آ گئی۔ پھر مجھے فائزہ نے مشورہ دیا کہ میں بھی باہر نکلوں، پارٹیز میں جاؤں، انجوائے کروں۔ میں نے بھی اس کی بات مان کر باہر نکلنا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی گھر سے زیادہ باہر سکون ملنے لگا۔ پارٹیز اور فنکشنز میں جانا اچھا لگنے لگا، اور جلد ہی میں بھی اس ماڈرن ورلڈ کا حصہ بن گئی۔ جب زبیر پیدا ہوا میں اس کو بھی بھول گئی۔ صرف اور صرف ضد میں شفیق سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اپنا گھر خراب کر لیا۔ نہ میں نے ان سے وجہ پوچھی ان کی چڑچڑا پن کی، اور نہ ہی انہوں نے مجھے کچھ بتایا۔ جب وہ مجھے کچھ سمجھاتے یا روکتے تو میں الٹا ان سے لڑ پڑتی۔ اس طرح لڑائیاں بڑھتی گئیں، اور ساتھ ہی ہمارے درمیان دوریاں بھی۔ اور دیکھو سب حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے چکروں میں ہم لوگ رشتوں سے کتنا دور ہو گئے ہیں۔ اس سب میں قصوروار صرف فائزہ ہی نہیں، میں بھی ہوں۔ انہوں نے روتے ہوئے سب کچھ اس کے ساتھ شیئر کر لیا، جبکہ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ان کو دلاسا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے لب خاموش تھے۔ اس وقت وہ اسے ایک ایسی بے بس ماں نظر آ رہی تھی جو اپنے بچے سے دور ہونے کی وجہ سے دکھی تھی۔ زبیر نے آج تک مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا، مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی۔ وہ بھی مجھ سے بہت ناراض ہے، نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ انہوں نے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ اس وقت زنیرہ کو ان پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ شاید انہیں بھی دکھ ہے، کیونکہ آپ نے انہیں کبھی کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی، بس عربا کو ہی عزیز سمجھا۔ اسے زبیر پر فوقیت دی، یہ بات ان میں احساس محرومی پیدا کر گئی، اور وہ اپنے خول میں سمٹ گئے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی زندگی گزارنا کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا ماما۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کر کے انہیں دلاسا دیتے ہوئے زبیر کا دکھ بھی بتایا۔ وہ اس کی بات سن کر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ آج اس نے انہیں چچی جان کی بجائے ماما کہا تو نہ جانے کیوں ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڑ گئے۔ اس نے انہیں ماں کا درجہ دیا، اور وہ کیا کر رہی تھیں اس کے ساتھ؟ انہیں شرمندگی نے آن گھیرا۔ زبیر کو عروا سے بہت چڑ تھی، کیونکہ آپ ان کو اگنور کر کے عروا سے پیار کرتی تھیں، اس لیے وہ آپ سے دور ہوئے۔ وہ جتنے بھی ماڈرن صحیح، لیکن اندر سے ایک روایتی مرد ہی ہیں۔ ان کی بھی ایک عام انسان کی طرح چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں کہ ان کی ماں ان کا خیال رکھتی، ان سے پیار کرتی، دعائیں دے کر گھر سے رخصت کرتی، اور پھر شام کو اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب کسی انسان کے خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں اور خواہشیں دم توڑ جائیں تو وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے جو کچھ مرضی ہوتا رہے، اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہی خول میں بند ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر کلستا رہتا ہے، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہتا۔ زبیر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اب آپ نے وہ خول توڑنا ہے، اپنی انا، ضد اور خودداری کو پسے پشت ڈال کر۔ ویسے بھی اگر رشتوں کو بچانے کے لیے جھکنا بھی پڑے تو اس میں کیا شرم، کیونکہ کبھی کبھی جھک جانے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے موقع دے کر اپنی تیاں عظمیٰ بیگم کی برین واشنگ کی، جو کہ اس وقت کرنا بہت ضروری تھی، اور وہ بھی اس کی باتیں سن کر خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ اس وقت وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی جب زنیرہ نے انہیں سہارا دیا۔ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، میں واقعی ماں کہلانے کے لائق نہیں، بہت بری ہوں میں۔
وہ روتے ہوئے خود کو کوس رہی تھی۔ اب بھی وقت ہے آپ کے پاس، سدھار لیں اپنی غلطیاں اور سنبھال لیں رشتوں کو، ورنہ پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا آپ کی۔ اگر پاپا اور زبیر کچھ نہیں کہہ رہے تو آپ آگے بڑھ کر سمیٹ لیں ان کو۔ وہ اپنی بات کر کے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گئی جہاں دکھ ہی دکھ تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، میں نے پرایوں کے لیے اپنوں کو خود سے دور کر دیا، دشمنوں کو اپنا سمجھا اور اپنوں کے ساتھ ہمیشہ دشمنی نبھائی۔ انہیں فائزہ اور فاصلہ خاتون کی پہچان اب ہوئی تھی۔ بہت بہت شکریہ زنیرہ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ آپ ایسے نہ کہیں ماما، میں بھی اس گھر کا حصہ ہوں اور سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے بھی دھیرے سے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ عظمیٰ بیگم ابھی بھی وہیں بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا سوچے چلی جا رہی تھیں۔ شام کو چیمبر سے نکلنے کے بعد اس نے گاڑی کا رخ خانزادہ مینشن کی طرف کرنے کی بجائے کسی اور طرف کر دیا۔ آج وہ اس سے دو ٹوک بات کر کے ہی رہنا چاہتا تھا۔ دوپہر کی ملاقات کے بعد اس کا دل کسی طور چین نہیں پا رہا تھا۔ ان کے گھر سے ذرا دوری پر گاڑی روکتے ہوئے وہ دروازے پر آیا اور دستک دی۔ گھر میں صرف علینا اور فاصلہ خاتون ہی تھیں۔ زاریہ تو صبح ہی اظہار کے ساتھ واپس اپنے گھر جا چکی تھیں۔ فاصلہ خاتون چھت پر تھیں، دھلے ہوئے سوکھے کپڑے اتار رہی تھیں۔ دروازہ علینا نے کھولا تو اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ کتنے بے دھڑک ہو کر تم سیدھا گھر پر چلے آئے، بالکل ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ وہ حیرت اور تعجب کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ ویسے آپ بار بار مجھے ڈرانے پر کیوں تلی ہوئی ہیں؟ وہ مسکرا کر الٹا سوال کر رہا تھا۔ امی نے آپ کو یوں لوفروں کی طرح دروازے میں کھڑا دیکھ لیا تو اچھی خاصی دھلائی کر ڈالیں گی آپ کی، اس نے اسے وارننگ دی۔ آپ کی خاطر دل تو کیا جان بھی حاضر ہے، وہ شوق پن سے گویا ہوا۔ علینا، آپ کا نام بھی بہت دل نشین ہے، بالکل آپ کی طرح۔ وہ اس کی توجہ چاہتا تھا تبھی بات بڑھانے کو بولا۔ اسٹاپ اٹ، گو اوے، مجھے ترس آ رہا ہے تمہارے انجام پر۔ علینا نے پھر دھمکی دی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ محبت انجام کی پرواہ نہیں کرتی، اب اس راہ پر قدم بڑھا دیے ہیں تو ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ وہ فق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ علینا بیٹے، کون ہے دروازے پر؟ فاصلہ خاتون نے کپڑے بازو پر ڈالے سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ تم محبت کا سامنا کرنے سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ وہ ڈٹ کر کھڑا تھا۔ کیونکہ میں ان فضولیات میں پڑنا نہیں چاہتی۔ ڈرتی ہو تو گھر سے بھگا لے جاتا ہوں۔ وہ پھر شرارت سے گویا ہوا۔ تم بالکل پاگل ہو چکے ہو۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے اپنی محبت میں۔ علاج کراؤ اپنا۔ بیمار تمہاری محبت کا، کرو علاج۔ اف، علینا نے اس کے دو بدو مکالمے بازوے پر اپنا سر پیٹ لیا۔ علینا، کپڑے میں تمہارے کمرے میں رکھ رہی ہوں، طے کر کے الماریوں میں رکھ دینا یاد سے۔ فاصلہ خاتون کی آواز پھر سے ابھری۔ جی امی، ٹھیک ہے، اس نے بلند آواز سے انہیں جواب دیا، پھر اسے گھورنے لگی جو دروازے کے بیچوں بیچ ایستادہ تھا۔ دیکھو تم، وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ کے انداز میں بولنے لگی تھی کہ اس نے درمیان میں اسے ٹوک دیا۔ بتایا تو ہے، عامر خانزادہ۔ لو نا ایک بار میرا نام، تمہاری آواز میں تو اور بھی خوبصورت لگے گا۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اپنا نہیں تو کم از کم میرا ہی خیال کر لو، مجھے رسوا کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ ارادوں سے ہی تو آگاہ کرنے آیا تھا۔ کسی نے یوں دیکھ لیا تو محلے والوں کے ہاتھوں مر جاؤ گے تم۔ تمہیں دیکھتے ہی تم پر مر مٹے تھے، اب اور کیا مارے گا کوئی؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے مسکرایا تھا۔ پلیز جاؤ یہاں سے۔ علینا نے اسے باہر کو دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ عامر خانزادہ ایک حتمی فیصلہ کیے وہاں سے نکل گیا۔ وہ ازمائر اور بیلا سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ وہ اس کا رشتہ علینا کے گھر لے کر جائیں، مگر پہلے ایک بار علینا کی مرضی جاننا چاہتا تھا، اسی لیے آیا تھا۔ رات بھر وہ سو نہ سکی۔ کیسا عجیب سا لڑکا تھا اور کیسی عجیب سی باتیں تھیں اس کی۔ وہ کتنی دیر اسی نہج پر سوچتی رہی، پھر دل نہ جانے کیوں خوف سے بھر گیا۔ اسے عنایا کی محبت کا انجام یاد آ گیا تھا۔ وہ یکدم ہی لب بھینچ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کا جی چاہنے لگا تھا کہ اب وہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آئے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ مذاق ہے۔ وہ اسے غیر سنجیدہ لگا جو شاید اس کے ساتھ محض وقت گزاری کر رہا تھا۔ کس قدر مشکل اور ناممکن تھا جو وہ چاہتا تھا۔ کیوں وہ جان بوجھ کر آگ سے کھیل رہا تھا اور اسے بھی اپنے ساتھ جل جانے کو گھسیٹ رہا تھا۔ علینا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ آج کل علینا فاصلہ خاتون کی تنہائی کے خیال سے ان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی تاکہ انہیں اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ کیا وہ اجنبی شخص اس کے لیے اس قدر اہم ہو گیا تھا کہ جس کے لیے وہ اپنی نیندیں گنوا رہی تھی؟ نہیں امی، کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ازمیر خانزادہ صحت یاب ہو چکا تھا اور واپس اپنے آفس جانے لگا تھا۔
اتنے دن اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے سارا انتظام الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ جسے معمول پر لاتے ہوئے اسے 1 ہفتہ لگ گیا۔ آج بھی وہ آفس سے کافی لیٹ واپس آیا تھا۔ جیسے ہی پورچ میں اس کی گاڑی آ کر رکی، بیلا اس کے انتظار میں باہر لان میں موجود جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج موسم بہت خوبصورت تھا۔ شام سے ہی گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتے ہوئے موسم کو مزید خوشگوار بنا رہی تھیں۔ وہ سرمئی اور سیاہ لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، سر پہ ہم رنگ ڈبل شیڈڈ دوپٹہ پہنے، کسی بھی قسم کی عارضی زیبائش سے مبرہ، اپنی معصومیت کے باعث سادگی میں بھی انتہائی دلکش لگ رہی تھی۔ اٹھ کر اس کی جانب آئی اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ والا بیگ پکڑ لیا۔ السلام علیکم، اس نے روکھے لہجے میں کہا اور اندر کی طرف بڑھی۔ ازمائر نے اس کا پھولا ہوا چہرہ نوٹ کیا تو اس کے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان دنوں بیلا کو بالکل بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا آفس ورک کی وجہ سے۔ تبھی وہ گارڈن کی طرف بڑھ گیا۔ کافی دیر تک ازمائر اندر نہیں آیا تو بیلا کو تشویش ہوئی۔ اس کے قدم واپس ازمائر باہر کی جانب اٹھے تھے۔ اس نے لان میں آ کر ازمائر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ جانتی ہیں ساحرہ، کس قدر آپ نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ سوچنا بھی چاہوں تو آپ کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ اس نے بیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے فسوخیز آواز میں کہا، میں نہیں بولتی آپ سے۔ نہایت مدھم آواز میں شکوہ کیا گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت تنہا قدرے اندھیرے گوشے میں کھڑے تھے۔ بیلا نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے کہا۔ اس کے سر سے ریشمی آنچل ڈھلک کر اس کے شانے پر آن گرا۔ اس کے پشت پر کھلے گھنے لمبے بال ہوا کے دوش پر پھڑ پھڑانے لگے۔ وہ مبہوت سا اس کے گھٹنوں کو چھوتے لمبے بالوں کو ستائشی نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ آج پہلی بار اس نے بیلا کے کھلے بال دیکھے تھے، ورنہ وہ ہر وقت سر کو دوپٹے سے ڈھانپے رکھتی تھی۔ کیوں ہم سے ناراض ہو کر آپ ہمارے جینے کی وجہ چھین رہی ہیں؟ اس کی گھمبیر آواز میں کیسی بے بسی بول رہی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستگی سے بولی۔ آپ سے اظہار محبت۔ ہم تو لمحہ بلمحہ آپ سے حال دل بیاں کرتے آئے ہیں۔ آج دل کسی اپنے سے سننے کا خواہاں ہے، وہ بوجھل آواز میں بولا۔ اس نے تحیر زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ ہے ساحرہ، آپ کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے زمانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیلا ساکت سی خاموش کھڑی رہ گئی۔ یہ کہہ رہی ہیں مجھے دیکھو اور بس دیکھتے ہی جاؤ، مجھے آج ٹوٹ کر چاہو اور چاہے جاؤ۔ اس کی سحر زدہ آواز سے بیلا کے تن بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ کیسا یقین بول رہا تھا اس کی بھوری کانچ سی آنکھوں میں۔ بیلا نے سٹپٹا کر نظریں چرائیں۔ اے میری محبت، اس نے تپش زدہ آواز میں اسے پکارا تھا۔ وہ اس کے سامنے ایک گھٹنا بینڈ کیے بیٹھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں گلابوں کی کن رنگوں اور خوشبوؤں سے تشبیہ دوں؟ جو بھی گلاب کے سارے رنگ ہوتے ہیں تمہاری خوبصورتی کی بدولت ہیں۔ مجھے خود کو گلاب کے رنگوں میں دیکھنے دو، میں تمہیں اس کے کچھ رنگوں سے رنگ دوں گا۔ یہ سرخ گلاب، اس نے اپنی پشت پر بندھے دونوں ہاتھوں میں سے ایک میں سے سرخ گلاب نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ جب تم شرماتی ہو تو تمہارے گال کی لالی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ سفید گلاب، اس نے دوسرا نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ تمہارے خالص پاکیزہ دل کی مانند سفید۔ کالا گلاب، تمہارے ریشمی گیسوؤں کی سیاہی کی طرح ہے جو تمہارے کاندھوں پر نازک ٹھہرتا ہے اور ہواؤں میں جھومتا ہے۔ سبز گلاب، تمہاری سبز گول آنکھوں کی طرح ہے، بہار کے پھولوں کی طرح چمکتا ہوا جن سے تم مجھے پگھلاتی ہو۔ پنک روز، تمہارے نرم و لطیف ہونٹوں کی رنگت سے رنگا ہوا جس کی مہک سے وجود معطر ہو جاتا ہے۔ ارغوانی پھول، تمہارے ریشمی لباس کی طرح ہے جو چاند کی چاندنی رات میں تم پہ سجتا ہے۔ مثل گل، تم وہ خوشبودار پھول ہو جو میرے دل میں نرمی سے جھومتا ہے۔ تم میرے لیے وہ پھول ہو جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے ہر رنگ کے پھول سے اس کا ہاتھ بھرتا گیا۔ اس کی بے انتہا محبت پر بیلا کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی، مگر آج وہ اپنی خاموشی کے قفل توڑ دینا چاہتی تھی۔ جس شہزادے نے اسے ہمیشہ اپنا مضبوط سائبان فراہم کیا، ہر لمحہ اس کی ہر ان کہی خواہش جان کر پوری کی، اپنی محبت اس پر نچھاور کی، اس کا بھی تو حق بنتا تھا اس کے اظہار پر۔ میں آپ کو بتاؤں محبت کس کو کہتے ہیں؟ وہ اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے ازمائر خان زادہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر دھیمے لہجے میں بولی۔ ازمائر خان زادہ کا رواں رواں کان بن گیا تھا۔ آج اس کی ساحرہ پہلی بار اسے اپنی محبت بھرے جذبات سے آشنا کروانے جا رہی تھی، تو وہ کیسے ایکسائٹڈ نہ ہوتا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔